बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा और हुकूमत बिल आखिर अदालतों के सामने वो उनका जो अकड़ थी वो ख़त्म हुई है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था और जो ज़िमनी इलेक्शन की इनकी तरफ से पोस्टपोन किया गया था उसके हवाले से जो फ़ैसला सामने आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए बिल आखिर इनको उन तमाम हलकों में इलेक्शन अनाउंस करना पड़ा है और बड़े भारी दिल के साथ ये ऐलान किया है। चूँकि इमरान खान कैंडिडेट हैं, इमरान खान उम्मीदवार हैं और पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जो बोझ है वो इलेक्शन कमीशन नहीं उठा सका और बिलाखिर उसको दोबारा अनाउंस करना पड़ा है। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस में कल समाअत हुई थी, उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। ये पहले ऑर्डीनेंस था और अभी इसकी मंजूरी होनी थी कि इतने में हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए, गैर आइनी तौर पर वो वज़ीर आला बने और उन्होंने उस ऑर्डीनेंस वो ख़त्म हो गया और उसको दोबारा उन्होंने एक्ट नहीं बनाया था और वो पुराना जो कानून था 2016 का उसके तहत ही बलदियाती इलेक्शन करवाने की तरफ वो जा रहे थे। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने उनकी जो हुकूमत थी वो गिर गई और उसमें फिर जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो डायरेक्ट मेयर का एक कंसेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही थी जो खैबर पख्तूनख्वा में दिया, उस हवाले से दोबारा जो लोकल गवर्नमेंट बिल था 2021 उसको कसरत राय से मंजूर किया गया है। ऐवान के इजलास में बिल सूबाई वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने पेश किया और जिस पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की। अलबत्ता स्पीकर ने इजलास को जारी रखा क्योंकि कोरम मुकम्मल था। स्पीकर की जानिब से जो इजलास जारी रखने पर अपोजिशन अरकान ने बेंचों पर खड़े हुए शोर शराबा किया और तमाशा करते रहे, लेकिन इतने में जो वो बिल था वो कसरत राय से मंजूर कर लिया और उन्होंने कहा जी कि जो लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 है उसको पेश करने के लिए कवानीन मुअत्तल किए गए हैं जो गैर आइनी है, गैर कानूनी इक़दाम है जो अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब इस बिल में आइंदा बलदियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे और जो भी कैंडिडेट होगा वो किसी न किसी जमात का टिकट होल्डर होगा, जमात की बुनियाद पर इंतखाबात होंगे और जैसा खैबर पख्तूनख्वा में होता है। सूबे में 25 ज़िला कौंसल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस का सरबराह मेयर होगा और आवाम बरह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब कर सकेगी। अब ये नहीं होगा कि आप यूनियन कौंसिल के नाज़िम बनाएं और वो आगे चेयरमैन जो ज़िले का चेयरमैन है वो बनाएंगे, नहीं। अब जो ज़िले का मेयर होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, उसको अलग से मुकाबला करना होगा जैसे एमएनए और एमपीए को करना पड़ता है। तो ये सूबे में टोटल 25 ज़िला कौंसल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस का सरबराह मेयर होगा और अवाम बरह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। बिल के मुताबिक देहातों और शहरों में यूनियन कौंसिल बनेंगी। तहसील कौंसिल और टाउन्स नए बलदियाती एक्ट में ख़त्म कर दिए गए हैं। पंजाब के हर गांव में एक विलेज पंचायत कौंसिल होगी। हर ज़िला में ज़िली काबीना होगी जबकि तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ वासा पीएचएस मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी कि तमाम अख्तियारात बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उनको दिया जाएगा। ये जो बेसिकली कंसेप्ट है बलदियाती निज़ाम का वो ये है कि जो इख्तियार है वो नीचे तक तकसीम किया जाए। जब आप हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो सूबाई और हमारी जो नेशनल असम्बली है हम वहाँ पर उनको फ़ंड्स देते हैं। बेसिकली जो एमएनए या एमपीए है या सेनेटर है उसका काम सिर्फ कानून साजी है, उन्होंने कानून साजी करनी है, उनका कोई तरक्याती फ़ंड से लेना देना नहीं है। इलाके का जो काम करवाना है, छोटे इलाकों में जो काम करवाने हैं वो उसके जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने करवाने होते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि कोई बलदियाती निज़ाम इस तरह मजबूत रहा नहीं है। हाँ, जब भी डिक्टेटरशिप का दौर रहता था, जब मार्शल लॉ का दौर रहता था तब बलदियाती इलेक्शंस ज़रूर होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पिछला टेन्योर था उसमें इमरान खान खुद कह चुके हैं कि उनसे गलती हुई कि वो बलदियाती इलेक्शंस ना करवा सके। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बेहतर अंदाज में बलदियाती इलेक्शन पिछला भी हुआ है
اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے تگڑے وہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب اس بلدیاتی قانون کو منظور کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی تکلیف بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ جماعتی بنیادوں پر ہو، پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہو، اور ان کو جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ ان کو منظور نہیں ہے، لیکن ان کو پسند ہو یا نہ ہو اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ یہ قانون منظور ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نور مقدم قتل کیس ایک ایسا بدقسمت واقعہ ہے کہ جس کی جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور اس میں جو سفاک قاتل ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، عدالتوں میں پیش ہوتا تھا ظاہر جعفر، اور جس طریقے سے اور درندگی سے اس نے قتل کیا تھا وہ اس وقت جیل میں ہے، اور اس کو سزائے موت ہو چکی ہے، اور اس کی اپیل پر جو سماعت ہے وہ عدالتوں میں ٹیکنیکل بنیادوں پر پینڈنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تو پھر بھی تاریخ لگ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ لاہور میں جو موٹر وے زیادتی کیس تھا اس میں جو دونوں ملزم تھے وہ مجرم بن گئے، دونوں کو سزائے موت ہوئی، اور ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور وہ ابھی ابتدائی سٹیج میں ہیں۔ وہ کیس جس پر پوری قوم چاہتی تھی کہ ان کو چند دنوں میں ٹرائل مکمل کر کے لٹکایا جائے، تو وہ جب ہماری بڑی عدالتوں میں جاتا ہے، ہماری بڑی عدالتوں کی اپنی پریورٹیز ہیں، وہ وہاں پر اپیلیں پڑی رہتی ہیں، ہماری قوم اور میڈیا یہ باتیں بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کو کوئی نہیں اس کے اوپر کرتا۔ بہرحال جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوئی تھی، جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی تھی۔ سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے وکیل مقرر کیا ہے یا نہیں کیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کی کہ اگر کوئی وکیل نہیں ہے تو پھر عدالت سرکاری وکیل دے گی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ مرکزی ملزم نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے پیپر بکس کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے سماعت 5 اکتوبر تک معطل کر دی۔ وہ ریفرنس ہے، اس میں پیپر بک بنتے ہیں، اور اس میں جو ایویڈنس ہے، کیونکہ لمبی چوڑی ایویڈنس ہوتی ہے تو اس میں پھر الگ الگ ساری چیزوں کو وہ پیپر بک بنائی جاتی ہے، تو وہ پیپر بک کی تیاری کے لیے 5 اکتوبر تک ملتوی کیا ہے۔ پہلے سمننگ چل رہی تھی، اور اس سمننگ میں جو ان کے والدین کو ریلیف دیا گیا تھا اس حد تک جو نور مقدم کے والد ہیں انہوں نے بریت کے خلاف اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں، اور جبکہ دوسری طرف جو ملزمان ہیں انہوں نے اپنی سزا کے خلاف اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں۔ اور اس میں جو مرکزی مجرم کے والدین اور تھراپی ورکس کے 6 ملازمین کی جو بریت چیلنج کر رکھی ہے، اور اس میں عدالت اب فیصلہ کرے گی کہ آیا اس میں جو سزا ہوئی تھی اس میں نور مقدم کے خاندان کو 5 لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا عدالتی کارروائی کے، اور اس میں جو ملزم ہے اس کو دفعہ 364 میں 10 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دفعہ 342 کے تحت 1 سال قید بامشقت اور جنسی زیادتی پر 25 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو شریک ملزمان ہیں چوکیدار افتخار اور مالی جان محمد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، چوکیدار کو بھی اور مالی کو، کیونکہ یہ وہاں پر موقع پر موجود تھے۔ اور اسی طرح 302 میں پھر ان کو سزائے موت کا بھی حکم جاری کیا گیا تھا اور سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 5 اکتوبر کو کیا عدالت اس کیس کو 1-2 تاریخوں پر سماعت کر کے، کیونکہ سارا کچھ جب اپیل میں جاتے ہیں تو وہ فائل بنی ہوئی آتی ہے، آپ نے اس فائل کو اس نے بھی پڑھنا ہے، اس فریق نے بھی پڑھنا ہے، دوسرے فریق کے وکیل نے بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کوئی لمبی چوڑی اس میں نہیں چاہیے ہوتی کہ وہ مریم نواز کا کیس ہو تو وہ تو چلے 5 سال اس کی سزا سسپینڈ رہے، اپیلیں چلتی رہیں، لیکن یہ تو ایک مظلوم کا کیس ہے، اور اس کو 1-2 تاریخوں میں ہی اگر عدالت چاہے تو اس کے اوپر وہ اپنا فیصلہ دے تاکہ جلد از جلد یہ لوگ کیفر کردار کو پہنچیں۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے ضمنی الیکشن کا۔ ضمنی الیکشن 9 ضمنی الیکشن تو وہ تھے جہاں عمران خان کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں ایک ضمنی الیکشن کی حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیا ہے اور اس کا استعفیٰ سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب 8 ضمنی الیکشن وہ ہیں جہاں پر عمران خان بطور امیدوار ہیں، وہاں پر الیکشن کو اناؤنس کیا گیا ہے، اور آگے اس وجہ سے لے کے گئے ہیں کہ اکتوبر تک چیزیں واضح ہو جائیں گی تو چلیں جس طرف بھی چلا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کے تحت اس کو جو 25 ستمبر کو ہونا تھا اس کو یہ آگے لے گئے 16 اکتوبر کو۔ جو ملتان میں NA 157 ہے اس کو بھی 16 اکتوبر کو لے گئے ہیں، اور جو باقی PP حلقہ جات میں الیکشن تھا
3 PP حلقہ جات میں، اس کو بھی یہ لے کے گئے ہیں 16 اکتوبر کو۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ نے 16 ستمبر کے لیے ان سے سوال پوچھا ہوا تھا اور ان کو بڑے سخت احکامات جاری کیے تھے کہ آپ نے کس بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا۔ ملتان جو لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ ہے، اس کی طرف سے بھی بڑے سخت سوالات پوچھے گئے تھے۔ تو اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اجلاس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ NA 157 ملتان اور باقی جو PP ہے، ایک شیخو پورہ کا، خانے وال کا، بہاول نگر کا، ان میں جو الیکشن ہے جو 9 اکتوبر کو ہونا تھا، اور یہ ایک دن پہلے ہی نوٹیفیکیشن آیا تھا، اس کو بھی اب 16 اکتوبر کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 16 اکتوبر کو جو باقی 8 حلقے تھے نیشنل اسمبلی کے، وہ ملتان ہائی کورٹ اور جو پشاور ہائی کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ ہیں، اور چونکہ جب یہ نوٹیفیکیشن اڑ گیا ہے یا اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، تو پھر سارے ہی جو ہیں ان کو کروانے پڑنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 8 ضمنی الیکشنز میں بھی اناؤنس کیا گیا، اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کیا گیا، جو کراچی ڈویژن میں کافی عرصے سے پینڈنگ تھا۔ 23 اکتوبر کو وہاں پہ ہوگی۔ حیدرآباد ڈویژن سے متعلق رپورٹ بعد میں جو سندھ حکومت ہے ان کی مرضی سے ہوگی۔ اب انہوں نے کراچی ڈویژن کی حد تک کر دیا ہے، حیدرآباد ڈویژن کی حد تک پھر یہ اپنی جو زرداری مافیا ہے ان کی خواہش کے مطابق ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہوگا، 16 اکتوبر کو عمران خان جن 8 حلقوں میں امیدوار ہیں، اور باقی جو 3-4 PP ہیں اور ایک جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی جہاں پر امیدوار ہیں، وہ بھی 16 اکتوبر کو ہوگا۔ یہ الیکشن کمیشن نے بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا، اتنا ضرور کیا ہے، غیر قانونی کیا ہے کہ اس کو اتنا لمبا لے گئے ہیں، اور 60 دن کے اندر کروانا تھا وہ نہیں کروایا۔ تو لیکن یہ ہے کہ 16 اکتوبر میں اس وجہ سے لے کے گئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تب تک معاملات ان کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ گیم کدھر جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی بدنیتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 16 اکتوبر کو، اور اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں اور یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔